دعائے اصحاب کہف، یہ دعا وہ لوگ پڑھیں جن پر زمین تنگ اور گرد و پیش تاریکی بہت بڑھ گئی ہو۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورۃ الکہف آیت نمبر 10۔ اس قیمتی دعائے قرآنیہ کا ورد صبح و شام کیجیے اور ہر دم کیجیے۔ یہ دعا اصحاب کہف نے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو امن بخشا، نرالے انداز میں رزق دیا اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کو عزت بخشی۔ اصحاب کہف کو درپیش حالات کی سنگینی اور ان کی بے بسی کا اندازہ کیجیے کہ جب بادشاہ وقت ماں لشکر و سپاہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان کے قتل کی منادی کرا دی۔ یہ اعلان قتل سن کر عزیز و اقارب بھی ان نوجوانوں سے کنارہ کش ہو گئے، گویا زمین ان کے لیے سمٹ گئی۔ چاروں طرف ظلم و بربریت کی خوفناک گھٹائیں چھا گئی۔ ایسے طوفانی حالات میں گرے ہوئے اصحاب حق کو صدا کرنے جب درد دل سے صدا لگائی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے حقیقی پروردگار، حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہا جو ہمیں بچا لے، لہذا ہماری فریاد ہے کہ اب تو اپنے خاص خزانے سے خصوصی طور پر ہماری مدد فرما، اور مدد بھی ایسی ہو جس کی کوئی مثال نہ ملے، اور ہمارے کام کے تو اپنے فضل و کرم سے ٹھیک کر دے۔ چونکہ دعا درد کی لے میں ڈوب کر کی گئی تھی، صرف اور صرف اللہ کو پکارا گیا تھا، صرف اور صرف اللہ کو پکارا گیا تھا، تو پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی بگڑی بنا دی۔ ان کی ایسی شاندار مدد کی گئی کہ انسانی عقلیں آج بھی حیران ہیں۔ اور پھر اہل حق جانتے ہیں کہ اللہ کو جو بھی خالص نیت سے پکارے گا، اللہ اسی طرح ان کی مدد کرے گا جس طرح اس نے اصحاب کہف کی مدد کی تھی، کیونکہ اللہ کا یہ اپنا اعلان ہے کہ جو اس نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ آئیے وہ اعلان توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا، جو دکھ کے لیے میرے پاس آئے گا میں اس کے دکھ پر مرہم رکھوں گا۔ شرط یہ ہے مجھے پکارو تو صحیح، صرف مجھے پکارو، میں مدد کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ دوستو جو بھی اس دعا کو صبح و شام پڑھے گا انشاءاللہ اس کو کامیابیاں ملیں گی، خوشیاں نصیب ہوں گی، اور پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ۔